لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. پاکستان میں کعبے کی طرف پاؤں یا پیچھے قرآن ہونا حرام سمجھا جاتا ہے. دیکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے اور وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے کیونکہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. اب عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شاعر اللہ کی تعظیم کا، اس کو رسپیکٹ دینے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ شاعر اللہ، تو شاعر اللہ میں تو سب سے بڑا بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ کی تعظیم تو کرنی پڑے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ تعظیم بیت اللہ کو رسپیکٹ دینا فرض ہے، لازم ہے، تو اب ایک ایک چیز میں نہیں قرآن بتائے گا کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ہر وہ چیز جو عرف میں توہین سمجھی جاتی ہے عرف میں، تو وہ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہ عمل جائز نہیں ہوگا. آپ اپنے والد کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کے اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ اپنے ابا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا کو آیا غصہ، ابا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں کہیں ابا اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ابا کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. ابا اس دلیل کو مان لے گا؟ ابا کہے گا اللہ نے حکم دیا نا ماں باپ کا احترام کرو، آپ کہیں گے ہاں. تو بیٹا یہ احترام کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو احترام کے خلاف، عرف میں احترام کے خلاف سمجھی جاتی ہے، وہ شرعن کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. تو پاؤں کرنا تو 100% بیت اللہ کے تعظیم کے خلاف ہے. 100%، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بیت اللہ کی طرف تھوکنے سے نبی نے منع کیا رخ کر کے، تو پاؤں کرنا بھی یقیناً توہین ہی ہے. تو اس میں دلیل اس سے نہیں پوچھی جائے گی کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، دلیل اس سے پوچھی جائے گی جو کہے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. البینۃ علی المدعی، دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کیا کرتے تھے وہ اس لیے جائز ہے، وہ نبی نے اس لیے اس کی اجازت دی کہ وہ اس میں حرج ہے. ایسی تعظیم جس میں انسان حرج میں واقع ہو جائے وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک تعظیم اور احترام ایک لمٹ میں ہوتی ہے نا، بہت حرج میں. اب بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا بھی ناجائز ہو جاتا. وہ تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں بھی بندہ پہنچا ہوا ہے تو وہ کون پشتی نہیں کریں گے؟ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جائز ہے. تو پشت کرنا جائز ہے، پاؤں کرنا جائز نہیں ہے. اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پاؤں کرنا بھی جائز ہوگا. جیسے معذور لوگ ہیں، ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہے تو وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں. ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ جو بیڈ ہے پیشنٹ کا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس کا تو اب مریض کے لیے مجبوری ہوتی ہے، وہ بیڈ چینج نہیں کرنے دیتے تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے. تو اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ پاؤں موڑو، کوئی بات نہیں بھائی، جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے. اسی طرح قرآن کی طرف بلا وجہ پشت کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جہاں پشت کرنے میں، پشت سے بچنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہ جو عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگ پچھلی صف میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے. یہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، جائز ہے کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو جائز نہیں قرار دیتے تو صرف جو اگلی صف میں ہوں گے وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، پچھلی صف والا تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر رہے ہو بھائی. ہمارے یہاں اتنی ٹینشن لوگوں نے دی ہوئی ہے، پشت ہو رہی ہے بھائی، پھر وہ بیچارہ اینگل چینج کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، اس کا اپنا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو ادب تمیز کو پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں پیچھے قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے کہ پشت ہو رہی ہے، یہ غلط رواج ہے. تو پیچھے بھی آدمی ہونے چاہیے، قرآن پڑھیں، اس سے پیچھے بھی پڑھیں، کوئی بات نہیں. اگر آگے کسی کی پشت ہو رہی ہے تو اس کی توہین کی نیت نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو
تو یہ شرعن جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ادب کریں لیکن اس کو مسلط نہ کریں. وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا، تجوید سکھاتے تھے کہ کوئی بات تجوید کے بغیر نہیں کرنا. قرآن سکھا رہے تھے نا ان کو ہر چیز کیسے، اردو بھی تجوید کے ساتھ. جیسے آپ نے قاری صاحب سے چھٹی لینی ہے تو قاری جی صاحب، صاحب با پہ قلقلہ بھی ہوگا. قاری جی صاحب مجھے چھٹی چاہیے، پوری تجوید کے ساتھ. قاری صاحب نے لوگوں کو ٹرین کیا، بچوں کو. ایک دن کیا ہوا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا، چنگاری آ کے گری قاری صاحب کے کپڑوں پر. اب ہلکی سی آگ لگی، اب وہ آگ پھیلنا شروع. ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی، جا کے بجھاؤ، تھپڑ مارو، بجھاؤ اس کو. اور بچوں کی ٹریننگ ہوئی بھی تھی. ایک بچے نے کہا قاری جی صاحب آپ کے کپڑوں پر چنگاری. پھر اس کو خیال آیا کہ نون کا وہ رہ گیا، غنہ رہ گیا، چنگاری. قاری صاحب آدھے تباہ ہو چکے تھے. تو بھائی ضرورت کے موقع پہ ادب تمیز نہیں دیکھی جاتی، بلکہ آپ جائیں وہ مارے تھپڑ لگاتے ہیں وہاں. ہمارے فرماتے تھے ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی، وہ آپ کے بزرگ ہیں، استاذ ہیں، وہ ادھر باتیں کرتے ہوئے وہ پی رہے ہیں نا، اب خطرہ ہے کہ مکھی جائے گی ان کے پیٹ میں. آپ ادب تمیز سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بھائی یہ تھوڑی کرو گے. آپ جا کے ان کے ہاتھ ایسے ہٹاؤ گے، منہ میں جا رہا ہے بھائی یہ مکھی جا رہی ہے آپ کے منہ میں، تو اس وقت بدتمیزی کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا بعض بوڑھے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ دوا نہیں کھا رہے ہوتے، تو ایسے موقع پہ بدتمیزی سے ماں باپ کو دوا پلانی پڑتی ہے. آپ پیو گے لازمی، تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے. تو یہ ڈانٹ ان کے فائدے کے لیے ہے. دیکھنے میں تو بے ادبی ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے. تو وہاں ادب دائیں بائیں کر دو. تو اسی طرح قرآن میں بھی اب ادب کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہی سے ہم محروم. ادب کرنا فرض ہے ہم پر قرآن کا، لیکن اتنا کہ اس میں حرج ہو. ہمارے سامنے نبی کی مثال ہے بھائی، بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ لوگوں میں بات کرتے تھے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے، لیکن یہی کہ امت حرج میں پڑے گی. تو یہاں ہمارے یہاں دیکھا ہے لوگ قرآن پیچھے پڑھتے ہی نہیں ہے کہ پیٹھ ہو جائے گی. کوئی بات نہیں یار، پڑھنے دو لوگوں کو. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.